اقراء الحسن صاحب اپنی پارٹی لے کر اب میدان میں آ گئے ہیں، اور جھنڈا بھی اور منشور بھی اور نام بھی سب کچھ جو ہے وہ اب ڈیزائن ہو چکا ہے۔ اب صرف بات یہ ہے کہ کیا جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں یا جو سوچ رہے ہیں یا جو وہ بیانیہ بنانا چاہ رہے ہیں، کیا اس میں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ وہ میں مڈل کلاس کی بات کرنے آیا ہوں، مڈل کلاس کے لوگوں کو وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بنانے کی بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف اگر سہیل افریدی جن کا انتخاب عمران خان نے کیا تو اس کے اوپر وہ تنقید کر رہے ہیں، ذاتی ملازم بھی کہہ رہے ہیں، تو یہ کیسی منافقانہ بات میں کہوں گا اس کو۔ اب اقرار صاحب کی ایک سمجھ نہیں آ رہی، وہ جذبات میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، لیکن جب خود پہ عمل کرنے کی باری آتی ہے تو پھر ان کے پاس وہ لاجک نہیں ہوتا وہ بات کرنے کا۔ ایک میں نے بھی ان کی میٹنگ اٹینڈ کی تھی، تنویر ناڈلا صاحب کے پاس ہوئی، تو وہاں پر بیٹھی ہوئی یوتھ نے ان کو دن میں تارے دکھائے تھے کہ آپ جس منشور کی بات کریں تو کیا اس کے اوپر آپ پورا اتر سکتے ہیں؟ آپ نے وزیر اعظم نہیں بننا تو آپ نے بنانا کس کو ہے؟ کیا پھر مڈل کلاس اگر وزیر اعظم بنے گا تو پھر آپ سہیل فریدی صاحب کے اوپر تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ تو ایسے بہت سے سوالات جو ہے نا، ان کے کی ہوئی باتوں کے سوالات جو ہیں وہ اٹھ پڑتے ہیں۔ تو پھر جن محفلوں میں جاتے ہیں جب وہ عمران خان کے اوپر تنقید کی بات کرتے ہیں تو یوتھ سننے والی تیار ہی نہیں ہے۔ ایک جنریشن جو تیار تھی، جو پیچھے سے دوبارہ تیار ہو کے آ رہی ہے نا، وہ اس سے بھی زیادہ کہہ سکتے ہیں وہ تلخ ہے۔ تو اب ایک پارٹی بنے، یا ہزار یا جواد احمد صاحب آئے، یا لانچ کر کے استحکام پاکستان پارٹی آئے، یا تمام پارٹیاں اکٹھی ہو جائیں، یا پھر اقراء الحسن صاحب کی نئی پارٹی آ جائے، تو میں ہر منجن کا ایک ہی جواب دوں گا کہ وہ یہ ہے کہ جب تک قانون، آئین اور جس کے حق میں اقتدار آیا اس کو نہیں دیا جائے گا، قانون پہ عمل نہیں کیا جائے گا، میرے خیال میں جو سسٹم چیزیں چاہ رہا ہے وہ بہت مشکل نظر آ رہی ہیں۔